الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله مولانا العظيم۔ محترم حاضرین، یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں بہت سی روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے بارے میں آتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان، وہ مرتبہ اور وہ مقام عطا فرمایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مخلوق میں کسی کو نہیں ملا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی اور کو یہ اعزاز ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو یہ شان اور اعزاز نہیں ملی۔ یہ انسانی تاریخ کا اگر کہا جائے سب سے بڑا واقعہ تھا جی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے ساتویں آسمان سے آگے سدرۃ المنتہا، پھر صریف الاقلام، پھر عرش کے قریب پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوئے اور اللہ کا دیدار بھی ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء تھے ان سے اللہ کا قرب وہ بواسطہ فرشتے کے ہوتا تھا، جبرائیل امین کے ذریعے ہوتا تھا، یا اللہ تعالیٰ ان کے دل میں کچھ القاء فرما دیتے تھے، الہام فرما دیتے تھے، یا وحی آ جاتی تھی، اس ذریعے سے بواسطہ اللہ کے ساتھ ملاقات ہو جاتی تھی۔ لیکن ڈائریکٹ اللہ کا دیدار زمین سے اٹھا کر اللہ کے روبرو اللہ کے سامنے حاضری، یہ قیامت تک کسی انسان کے حصے میں آنے والی نہیں ہے، نہ آج تک کسی کے حصے میں آئی ہے جی۔ یہ اتنا بڑی شان اور اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اس کا میں مختصر سا قصہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، وقت چونکہ ہمارے پاس قلیل ہوتا ہے۔ ہوا یوں کہ اس طرح دو واقعے پیش آئے۔ جو میں نے آیت پڑھی اس میں واقعہ اسراء بیان کیا گیا، اور ایک واقعہ معراج پیش آیا۔ یہ دو الگ الگ واقعے پیش آئے۔ اسراء کسے بولتے ہیں؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اسراء مسجد حرام سے، مکہ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس تک لے جایا گیا رات کے وقت میں، یہ اسراء کہلاتا ہے، یہ اسراء ہے۔ پھر بیت المقدس سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر آسمانوں پر تشریف لے گئے، اللہ کے پاس تشریف لے کر چلے گئے، یہ معراج کہلاتا ہے۔ اور اسراء کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت میں ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی۔ پاک ہے وہ ذات جو رات کے وقت اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر چلی گئی۔ اب اس بارے میں روایات میں تھوڑا سا اختلاف آ رہا ہے، اس وجہ سے علماء میں بھی اختلاف ہو گیا
کہ کہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے ام ہانی کے ہاں تشریف فرما کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لے جایا گیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں وہ جو چھوٹی سی چار دیواری ہوئی ہے نا جسے خطیم بولتے ہیں، وہاں موجود تھے، وہاں جبرائیل امین تشریف لائے اور وہاں سے آپ کو لے کر چلے گئے۔ یہ دو قسم کی روایات آ رہی ہیں، اسی لیے علماء نے فرمایا ممکن ہے کہ اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر ہوں اور وہاں سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام تشریف لے کر آ گئے ہوں، اور دونوں روایتیں اپنی جگہ صحیح ہوں، کیونکہ یہ دونوں باتیں روایات سے معلوم ہو رہی ہیں۔ پھر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت سے ایک سواری لائی گئی جس کا نام ہے براق۔ براق بنا ہے برق سے، با را قاف، قرآن مجید میں ذکر آتا ہے برق کا۔ برق بولتے ہیں بجلی کی روشنی کو، اس کو براق کیوں بولتے ہیں؟ بجلی کی سی تیزی سے یہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چلے سواری۔ حدیث میں آتا ہے جہاں نظر پڑتی تھی، نظر کی انتہا ہوتی تھی، وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ جنت سے آئے تھے، اس تیزی کے ساتھ لے کر چلی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یہ سواری کیسی تھی؟ علماء نے لکھا کہ اس کو یوں سمجھیے کہ یہ گدے اور خچر کے درمیان کی سواری تھی، سائز یہ ہوگا اس کا۔ اس تیزی کے ساتھ لے کر چلی گئی کہ 1 مہینے کی مسافت ہے مکہ سے بیت المقدس تک، جو اس نے چند لمحات میں پوری کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے کر چلی گئی۔ پھر حدیث میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر بیٹھے تو یہ وہ سواری تھی جس پر سارے نبی سوار ہوئے، یعنی جتنے بھی انبیاء ہیں سب نے اس کے اوپر سواری کی۔ حدیث میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوئے، یہ تھوڑا سا شوخی میں آئی، حضور نبیوں کے سردار میرے اوپر بیٹھ گئے تو تھوڑا سا یہ ہلی، تو جبرائیل امین نے فرمایا تو کیا کر رہی ہے؟ تجھے نہیں پتا کہ اس سے بڑی ہستی آج تک تیرے اوپر سوار نہیں ہوئی؟ اس سے پہلے بھی نبی سوار ہوتے تھے لیکن اتنی بڑی ہستی سوار نہیں ہوئی۔ وہ ٹھہر گئی اور وہیں جم گئی۔ اس ہم بیٹھے بیت المقدس تشریف لے گئے، اور بیت المقدس میں اللہ تعالی نے، حدیث میں آتا ہے، سارے نبیوں کی روحوں کو جمع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں امامت فرمائی۔ یہ ہو گیا اسرا۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کی معیت میں اوپر تشریف لے کر چلے گئے۔ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، 7واں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر اللہ کے پاس پہنچے۔ اب بعض لوگ اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو معراج والا واقعہ ہے یہ سمجھو کہ یہ خواب کی حالت میں پیش آیا، بیداری کی حالت میں نہیں آیا۔ یاد رکھیے صحابہ کی بہت بڑی جماعت، تقریباً سارے صحابہ سوائے اکا دکا کے سارے صحابہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں پیش آیا۔ سمجھے؟ اس کے چند دلائل ہیں کہ بیداری کی حالت میں پیش آیا۔ پہلی دلیل یہ ہے جب پتہ چلا ابو جہل کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، میں گیا بیت المقدس، پھر میں 7واں آسمان، پھر میں فلاں، پھر میں اللہ کے پاس، اور راتوں رات واپس بھی آ گیا۔ انہوں نے کہا میری سمجھ میں بات نہیں، یہ ہو ہی ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ حدیث میں آیا وہ دوڑے دوڑے گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، تو کہنے لگا هل سمعت ما قال صاحبک، جو تیرا دوست کہتا ہے تو نے سنا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا؟
لیکن میں نے نہیں سنا کیا فرما رہے ہو؟ وہ کہہ رہے ہیں میں گیا بیت المقدس، پھر 7ویں آسمان، پھر اللہ کے راتوں رات واپس بھی آ گیا۔ اب آپ مجھے خود بتاؤ، حدیث صاحب میں نہیں کہتا تھا کہ بہکی باتیں ہوتی ہیں تو سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہوتی، تو اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں جو سمجھ میں بھی آنے والی نہیں ہوتی۔ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو جواب تھا، تو دائیں بائیں کی باتیں چھوڑ، تو مجھے یہ بتلا کیا حضور نے یہ فرمایا ہے یا نہیں فرمایا؟ انہوں نے کہا فرمایا ہے۔ تو فرمانے لگے صدق رسول اللہ، سچ کہا ہونا۔ مگر تو اس کی بات کرتا ہے، میں تو اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ آسمانوں والے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں پھر اوپر چلے جاتے ہیں، تو وہ اوپر سے نیچے آتے ہیں اوپر چلے جاتے ہیں، تو اس میں کون سی ہونی بات ہے؟ ایک دفعہ یہ اوپر چلے گئے واپس نیچے آ گئے۔ جو اللہ ان کو بھیج سکتا ہے لے جا سکتا ہے تو ان کو بھی لے جا سکتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے جواب دیا صدق رسول اللہ، یہی وجہ ہے ان کو لقب ملا صدیق کا، کیونکہ سب سے پہلے صداقت تصدیق کس نے فرمائی تھی؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی وجہ سے ان کو لقب مل گیا کس کا؟ صدیق کا۔ اب اس میں ایک بات غور کرنے والی ہے، وہ یہ کہ ابو جہل کہہ رہا ہے کہ تیرا دوست یہ کہتا ہے، سمجھے؟ تو یہ کیا فرمانے ہیں؟ کیا واقعی انہوں نے یہ فرمایا ہے؟ تو نے اپنے کانوں سے سنا ہے؟ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر وہ سچ ہی کہتا ہے، وہ گیا اوپر۔ تو اس میں یہ نہیں آیا کہ مجھے تو کافر ہے، تو اللہ کا باغی ہے، ہو سکتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہو، مجھے تیری بات ہے تسلی نہیں ہے، میں خود جا کر تصدیق کروں گا، پھر میں بتاؤں گا کہ معاملہ کیا ہے یا کیا نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا انہوں نے کہا سچ کہتے ہو، گئے ہوں گے اوپر۔ وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا اس وقت کافر بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ تجھے یقین ہے؟ تو نے اپنے کانوں نے کہا سنا، انہوں نے کہا تو سچ ہو، گئے تھے اوپر، اس کی بات کو سچ مان لیا، کیونکہ وہ وقت ایسا تھا جس میں کافر بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ اب خدا کی قسم ہمارے حالات کیسے آگے ہیں کہ جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، جو مانتے ہیں قبر ہے، حساب کتاب ہوگا، پھر آخرت ہے، پھر پل صراط ہے، پھر جہنم ہے، یہ اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے، وہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو بظاہر جھوٹ میں سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ اور ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بولتا، اسی لیے تو ابوبکر صدیق، علماء نے نقطہ لکھا ہے، یہ نہیں فرمایا تیری بات پر مجھے تسلی نہیں ہے میں خود جا کر تصدیق کروں گا، یہ تو فرمایا ہی نہیں۔ اس کے علاوہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، جب شاہ روم ہرقل کے سامنے پیش ہوئے، اس نے بلایا ان کو کہ یہ جو اپنے کو نبی کہتے ہیں، سمجھے کبھی تم نے ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ نبی کیا ہے۔ کبھی ان سے کوئی وعدے وغیرہ ہوئے ہیں؟ تمہارے سے کوئی معاہدہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ پھر اس معاہدے کو پورا کیا ہے یا نہیں کیا؟ مجھے اس بات کے بارے میں بتلا دو۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے اس وقت تو میں مسلمان نہیں تھا، تو میں نے کہا کہ کوئی ایسی بات ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس کے سامنے گھٹ جائے، لیکن کیا کروں، جھوٹ بھی تو نہیں بول سکتا تھا نا۔ لیکن یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، جو قرآن کے بعد سب سے بڑی کلام ہے، اور وہ کیا ہے؟ بخاری شریف۔ وہ کیا کہتا ہے؟ مجھے جب بلایا تو میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسی بات کروں کہ حضور کی شان اس کے سامنے گھٹ جائے، لیکن کیا کروں، جھوٹ بھی تو نہیں بول سکتا تھا۔ تو میں نے جہاں دوسری باتوں کا جواب دیا، اس بات کا جواب یہ دیا، ابھی حال ہی میں ہمارا ان کے ساتھ صلح حدیبیہ ہوا ہے، اب دیکھو پتہ نہیں پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن جھوٹ نہیں بولا۔ کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے پورا یقین تھا کہ حضور اس کو پورا فرمائیں گے، لیکن جھوٹ نہیں بولا۔ ادھر ہی بات میں نے کہہ دی کہ ابھی معاہدہ ہوا ہے، پتہ نہیں پورا کرتے ہیں نہیں کرتے، اس چیز کا مجھے نہیں پتا جی، کیونکہ ابھی تو معاہدہ ہوا تو چل رہا ہے وہ معاہدہ، بس اتنی بات میں نے کی، لیکن جھوٹ میں نے ادھر بھی نہیں بولا۔ آج ہماری حالت دیکھ لی جائے،
یہ کافر تھے اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر میں نے ابو جہل کی بات بتلا دی. آج ہمارے ہاں جھوٹ اتنا عام ہو گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں. اب میں حیران ہوں، بڑی دنیا ہم سے مسئلہ پوچھتی ہے، وہ کیا؟ کیونکہ جب بغیر محرم کے تو سفر کر نہیں سکتے، یہ پہلے کی بات بتا رہا ہوں، کچھ عرصہ پہلے کی. بغیر محرم کے خاتون سفر نہیں کر سکتی اور محرم کوئی ہے نہیں. اب کیا کرنا ہے کہ کسی کو محرم بنا دیں اس کا، خاتون کا، تو ہم وہ شو کریں گے یہ محرم ہے اور وہ عمرے پہ چلی جائے گی تو اس کا ذرا عمرہ ہو جائے گا، عبادت ہو جائے گی. عوام مجھے بتلائیے وہ تو محرم نہیں ہے، تو کہہ رہے محرم ہے، تو جھوٹ ہے یا نہیں ہے؟ اور ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ اور سفر بھی کدھر کا کر رہے ہیں؟ حرمین کا. خدا کی قسم، ایک تو جھوٹ، پھر وہ غیر محرم آپ کے ساتھ جائے گی، پھر بس اوقات ایسا ہوتا ہے وہاں سے ہمیں اطلاعات ملتی ہیں اسی کمرے میں رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے، جھوٹ ہو رہا ہے. ہر اللہ کے ولی اس سے تو بہتر تھا تو عمرہ ہی نہ کرتی. پھر وہ بھی لے کر جا رہے ہیں اور یہ بھی جا رہی ہے اور جھوٹ بول رہے ہیں. وہاں کافر بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اس لیے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے، جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ، کافر بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے اس دور، سمجھے؟ خیر، اب کیا ہوا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدق رسول اللہ، وہ سچ فرما رہے ہیں. اب آپ بتلائیے کیا یہ تعجب جو ابو جہل کو ہوا وہ خواب کے اوپر ہوا؟ خواب تو ہمارے جیسا گناہگار بندہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ ہم اسے تو بیت المقدس پہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ آسمانوں کی سیر کرے، تو کوئی بھی کر سکتا ہے. تو اس کو کیوں تعجب ہوا؟ اس نے کیوں پروپیگنڈا کیا؟ اس نے کیوں شور کیا؟ کیونکہ بدیہی بات ہے کہ وہ سمجھ رہا تھا یہ معاملہ خواب کا بیان نہیں ہو رہا. خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا، حضور کے علاوہ بھی کوئی دیکھ سکتا ہے کہ خواب میں نے آسمانوں کی زیارت کر لی ہے، سیر کر لی ہے، تو کسی کو بھی نظر آ سکتا ہے. یہ بات بغیر خواب کے بیداری والی بات ہو رہی ہے. تبھی تو اس نے شور کیا اور واویلا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا ابو جہل نے. تو بات خواب کی نہیں تھی. پھر اوپر سے حدیث میں آتا ہے برات بھی لائی گئی. تو جب برات لائی گئی تو حضور کو لے جانے کے لیے لائی گئی، تو خواب میں جب حضور نے جانا تو برات کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت ہی نہیں تھی. پھر جو میں نے آیت تلاوت کی آپ کے سامنے، اللہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، اپنے بندے کو لے گئی. اور بندہ جسم اور روح دونوں چیزوں کا نام ہے، خالی روح کا نام نہیں ہے. وہ آیت بھی یہی بتلا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیداری کی حالت میں آپ مسجد اقصی گئے، سارے نبیوں کی روحوں کی آپ نے امامت فرمائی، پھر آسمانوں پہ، پھر ساتوں آسمانوں پہ، پھر سدرۃ المنتہا تشریف لے گئے. سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرہ عند سدرۃ المنتہا، سورہ نجم کے اندر بھی موجود ہے سدرۃ المنتہا، کہ سدرۃ المنتہا تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے. سدرہ بولتے ہیں بیری کے درخت کو، اور منتہا کا معنی ہے انتہا. کیا معنی؟ وہ جو بیری کا درخت ہے نا 7ویں آسمان سے اوپر، وہ انتہا ہے. نیچے سے جو چیزیں اوپر جا رہی ہیں وہ ان کی انتہا ہے، اس سے اوپر نہیں جا سکتی. اسی طرح اوپر سے جو چیزیں نیچے آ رہی ہیں وہ بھی سدرۃ المنتہا پر جمع ہو جاتی ہیں، ادھر سے نیچے نہیں آ سکتی، وہ انتہا ہے. اسی لیے اس کو منتہا بولتے ہیں، سدرۃ المنتہا. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں میں نے جبرائیل امین کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا. 600 پر تھے ان کے، جبرائیل امین کے. پھر میں نے اوپر بھی جانا تھا تو میں نے جبرائیل امین سے کہا تم بھی چلو. انہوں نے کہا وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، ہر چیز کا میرا ایک مقام ہے، اس سے اوپر میں نہیں جا سکتا. خدا کی قسم اس سے اوپر میں گیا تو میرے پر جل جائیں گے. 600 پر تھے، اس سے اوپر میں نہیں جا سکتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جیسے قرآن مجید میں موجود ہے رف رف
रफरफ व खुदर व अबकरी हिसान। रफरफ का जिक्र आता है ना, वो रफरफ एक कालीन है, उसको समझे एक कालीन है जो ऊपर से आया। आप सल्लम उस पर सवार हुए और ऊपर चले गए, अकेले तने तनहा तशरीफ ले गए, जिब्राइल अमीन भी आपके साथ नहीं थे, तने तनहा ऊपर तशरीफ लेकर चले गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप थे और अल्लाह थे, वहां हुजूर सब तशरीफ ले गए। अच्छा, जब ऊपर तशरीफ ले गए तो वहां अल्लाह और आपके अलावा कोई भी नहीं था। तो वहां जो तोहफे मिले उनमें से एक तोहफा मिला 50 नमाजों का, समझे। तो जिब्राइल अमीन तो थे नहीं, लिहाजा इनके वास्ते से बात नहीं हो रही थी। उलमा ने लिखा इसीलिए डायरेक्ट कलाम हो रही थी, अल्लाह के साथ कलाम हो रही थी, वो सब देख भी रहे थे, अर्श तक पहुंच गए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहां कलाम भी फरमाई, तभी तो अल्लाह ने नमाजें दी, हुजूर ने सुनी। जिब्राइल अमीन तो नीचे ही रह गए थे, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन नमाजों को लेकर आए। बाकी क्या राजो न्याज की बातें हुई वो अल्लाह जानते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। ये वो मामला है, उलमा ने लिखा किरामन कातिबीन भी इसको नहीं जानते। जो फरिश्ते एक एक जर्रा एक एक चीज लिख रहे हैं, चाहे अच्छी है या बुरी है, क्योंकि उससे ऊपर तो फरिश्ता भी नहीं जा सकता था। तो जिब्राइल अमीन नहीं गए तो दूसरा फरिश्ता कैसे चला गया, तो कोई भी नहीं गया। तो वो ऐसे राज की बातें हैं, किरामन कातिबीन हम खबर नेस, उनको भी नहीं पता कि वो क्या क्या राज की बातें हुई हैं। अलबत्ता जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर से नीचे तशरीफ लाए तो छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। वो भी नबी थे, कलीमुल्लाह थे। बात हुई तो वहाँ फरमाया अल्लाह ताला ने कोई फर्ज कोई इबादत दी है आपको? यानी कभी दी है, नमाजें दी हैं। कितनी दी हैं? 50 नमाजें दी हैं। मैंने कहा 50 नमाजें, तो 50 नमाजें पढ़ेगा कौन? मैं तो इन्हीं लोगों में से आ रहा हूँ। उन लोगों पर 3 नमाजें फर्ज थी, उन यहूदियों पर, बनी इसराइलियों पर, तो 3 नमाजें नहीं पढ़ते थे, तो 50 नमाजें कैसे पढ़ेंगे? आप ऐसा कीजिए, ऊपर तशरीफ ले जाइए, दोबारा तशरीफ ले जाइए, इसमें जरा कमी करवाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छठे आसमान से फिर ऊपर, फिर 5 काम हुई, फिर नीचे न करिए, 45 भी कोई नहीं पड़ेगा, फिर ऊपर, फिर नीचे न, ये भी कोई नहीं, करते करते आखिर में 5 नमाजें रह गई। अब अल्लाह ताला फरमाया ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह, अल्लाह ने जो लिखा है, बात गौर से सुनने की, अल्लाह ने जो लिखा हुआ है उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। मैंने तो 50 लिखी थी, रह गई है 5, लेकिन याद रखना मेरे लिखे हुए में मेरी खल्क के अंदर तब्दीली नहीं हो सकती, लिहाजा आपकी उम्मत पढ़ेगी 5 और सवाब मिलेगा 50 का। एक नेकी का कुरान कम से कम अजर, कुरान मजीद में अल्लाह ने बयान फरमा दिया मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, 10 बोला तो एक नमाज 10 और 5 नमाजें 50 नमाजें। आपकी उम्मत पढ़ेगी 5 ही, लेकिन लिखी मैंने 50 हुई थी, मैं ये समझूंगा इन्होंने 50 पढ़ ली, इनको सवाब 50 का ही मिलेगा। अच्छा, तो क्या अल्लाह ताला शुरू में ही 5 दे देते? क्या अल्लाह को नहीं पता था कि ये मामला बार बार होना है, तो अल्लाह 5 ही फर्ज फरमा देते, सवाब 50 का देते? लेकिन बात ये है, अजीब नुक्ता उलमा ने, अजीब नुक्ता ये बयान फरमाया, असल में हुजूर की शान को और बुलंद करना था। वो शान कैसे बुलंद करनी थी कि मेराज बना है उरूज से, हुजूर को उरूज मिला, नीचे से आप अर्श तक गए। तो जब छठे आसमान पर आए ना, मूसा ने फरमाया फिर ऊपर चले गए, एक मेराज और हो गई, फिर आए 5 काम हुई थी, फिर चले गए, एक और मेराज हो गई। तो आपको मेराज एक नहीं हुई, बहुत सारी मेराजें अता फरमाना मंजूर था कि आपकी शान मजीद बुलंद हो जाए, इसलिए एक मेराज नहीं बेशुमार मेराजें देनी थी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम भी बार बार भेजी जा रहे, एक दफा नहीं पढ़ पा रहे। वजह ये थी कि कुरान मजीद के 8वें पारे में तफसील मौजूद है
موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، اے اللہ میں زیارت کرنا چاہتا ہوں. ہلکی سی تجلی پڑی، بے ہوش ہو گئے، نہیں کر سکے زیارت. یہاں حضور صلی اللہ اوپر جا رہے ہیں، اللہ کا دیدار ہو رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، واپس آ رہے ہیں. علماء نے نقطہ یہ لکھا، موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی، چلو میں اللہ کی زیارت نہیں کر سکا تو میں اسی کی زیارت کر لوں جس نے اللہ کی زیارت کی ہے. اللہ اکبر، میں اسی کی زیارت کر لوں جس نے اللہ کی زیارت کی ہے، کیونکہ میں ڈائریکٹ تو اللہ کی زیارت نہیں کر سکا. اسی لیے بار بار بھیجتے تھے. ان کو اپنی بھی لالچ تھی کہ جائے گا اللہ کی زیارت کر کے آئے گا، میں دوبارہ زیارت کر لوں گا، پھر جائے گا، پھر آئے گا، میں دوبارہ زیارت کر لوں گا. عجیب بات ہے یا نہیں؟ تو پھر ہوا یوں کہ اب وہ کیا باتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ سے نماز کے علاوہ ہمارے علم میں نہیں. لیکن ایک بات ہے، لگتا یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، علماء نے لکھا کہ جب اللہ نے حضور کو معراج عطا فرمائی تو ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یاد فرماتے تھے. تو اس ملاقات میں حضور نے ضرور فرمایا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا بنے گا، مجھے تو یہ دولت تو نے دے دی. تو اللہ نے فرمایا جا پھر نماز والا تحفہ لے جا. حدیث میں آتا ہے الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. قرآن مجید اللہ فرماتے ہیں 30واں پارہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جہاں ختم ہو رہی ہے واسجد واقترب، تو سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا. مانا سجدے میں بندہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے گویا اللہ کی چوکھٹ پر اپنا سر رکھ دیا. تو جب ادھر سر رکھ دیا تو معراج ہوگی. اسی کا نام تو معراج ہے. اوپر پہنچ گیا، سر ادھر پڑا ہوا ہے مگر سر ادھر پڑا ہوا ہے. واسجد واقترب، تو سجدہ کر اور تو قریب ہو جا میرے. تو اللہ تعالیٰ نے نماز دے دی. نماز پڑھو گے نماز میں سجدہ بھی ہوگا، اور جب سجدہ ہوگا تو سجدے میں میرے اتنے قریب ہو جاؤ گے گویا میرے پاس پہنچ جاؤ گے. تو میرے پاس پہنچ گئے تو امت کو بھی معراج دے دی کہ ان کو بھی میں معراج عطا کر دیتا ہوں. تو یہ جو نمازوں والا تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یہ اسی لیے لائے کہ یہ مومن کی معراج ہے. اسی لیے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. اچھا خیر، آخری بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ تم پھر دوبارہ جاؤ، یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے، استحی رب، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، میں اب نہیں جا سکتا ہوں، اب میں نہیں جاؤں. علماء نے اس میں ایک نقطہ لکھا، وجہ یہ ہے کہ جب ہر مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے 5 نمازیں کم ہوتی تھی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچا اب اگر میں دوبارہ چلے گا تو یہ 5 بھی معاف ہو جائیں گے. تو جو مومن کی معراج ہے وہی ختم ہو جائے گی. ایک عظیم عبادت جو مومن کی معراج ہے وہی ختم ہو جائے گی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف نہیں لے کر گئے. تو ہمیں خود بھی اس کی فکر کرنی چاہیے نماز کی، اور اپنے بچوں کو بھی اس کا پابند بنانا چاہیے. میرے پردادا بانی جامع شفیع مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ، ایک صاحب اپنے بچے کو لے کر آئے تھے، حضرت اس کو ذرا کوئی نصیحت فرما دیجیے، نماز پڑھے. انہوں نے کہا اللہ کے ولی نماز کے لیے بھی نصیحت کرنی پڑے گی؟ نماز تو اللہ سے کلام کرنے کا نام ہے، اللہ سے باتیں کرنے کا نام ہے. اگر بندہ پڑھتا الحمدللہ رب العالمین، اللہ حدیث میں آتا ہے جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. اور الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پڑھتا ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، اور الرحمن الرحیم میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. وہ مالک یوم الدین پڑھتا ہے، اللہ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی. ایک یہ پڑھ رہا ہے، ایک جواب اللہ سے آ رہا ہے، تو اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں. کیا کوئی ایسا بھی مسلمان ہو سکتا ہے جو کہے میں نے اللہ سے باتیں ہی نہیں کرنی، اللہ سے باتیں کر لے گا میں نے کرنی نہیں؟ چھوٹے چھوٹے وزیر آ جاتے ہیں، بادشاہ آ جاتے ہیں، وزیر اعظم آ جاتے ہیں. ہم کیسے حضرت فرماتے تھے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبوئیں لگاتے ہیں، کوٹ پہنتے ہیں، بوٹ پہنتے ہیں، ملاقات کے لیے آ جاتے ہیں، حالانکہ ان کے قبضے میں کچھ بھی نہیں. تو جس ذات کے قبضے میں
زندگی دینا، موت دینا، عزت دینا، ذلیل کرنا، ساری کائنات کے خزانے جس کے قبضے میں ہیں، وہ کہہ رہا میں بات کرنا چاہتا ہوں، اگر ہمیں بات ہی نہیں کرنی، یہ ہو رہا ہے کیا؟ اس کے لیے بھی اب کہنا پڑے گا کہ نماز پڑھا کرو؟ میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ الحمد للہ۔